یا مرشد آقا تم رب کا انتخاب گو عزت ماب گو تم رب کا انتخاب گو عزت ماب گو بے مثل بے مثال بے مثل بے مثال گسی لاجواب سبحان اللہ سبحان اللہ تم رب کا انتخاب گو عزت ماب گو تم رب کا انتخاب گو عزت ماب گو افکار سجدہ ریز گئے الفاظ گئے ختم سبحان اللہ میں تم کو کیا میرا چلتا لگی قلم سبحان اللہ لکھوں میں تم کو کیا میرا چلتا لگی قلم عنوان سب ختم ہے تم ایسی کتاب کو سبحان اللہ سبحان اللہ عنوان سب ختم ہے تم ایسی کتاب گو سبحان اللہ بے مثل بے مثال گسی لاجواب گو تم رب کا انتخاب گو عزت ماب گو سبحان اللہ سبحان اللہ دراصل مسلسل ایک دن شب و روز تقریروں کی وجہ سے تھوڑی آواز میری بیٹھ چکی ہوئی اور شیونی میں چونکہ کنٹینیو ایک دن تقریریں چل رہی ہے تو تھوڑی دشواری ہوں گی آپ کو سننے میں بہرحال اب آخری اشعار کی طرف آ رہا ہوں کہ سید امین القادری ہمارے پیر و مرشد خود کو مخاطب ہوتے کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اور کس طریقے سے اشعار یوں ترتیب پاتے ہیں سماعت فرمائیے گا سید امین آپ یا رسول اللہ یا حبیب یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا سیدی یا مرشدی آقا تم رب کا انتخاب گو عزت ماب گو تم رب کا انتخاب گو عزت ماب گو بے مثل بے مثال بے مثل بے مثال گسی لاجواب سبحان اللہ سبحان اللہ تم رب کا انتخاب گو عزت ماب گو تم رب کا انتخاب گو عزت ماب گو افکار سجدہ ریز گئے الفاظ گئے ختم سبحان اللہ میں تم کو کیا میرا چلتا لگی قلم سبحان اللہ لکھوں میں تم کو کیا میرا چلتا لگی قلم عنوان سب ختم ہے تم ایسی کتاب سبحان اللہ عنوان سب ختم ہے
تم ایسی کتاب ہو سبحان اللہ بے مثل بے مثال غزی لاجواب ہو تم رب کا انتخاب ہو عزت محب ہو سبحان اللہ سبحان اللہ دراصل مسلسل ایک دن شب و روز تقریروں کی ہوں گی، مگر اللہ کی نگاہ مصطفیٰ کی رضا کو تک رہی ہوگی، مصطفیٰ کی رضا کو تک رہی ہوں گی۔ تو گویا اللہ پاک نے ظاہر کر دیا، محبوب میں نے تو قرآن اس لیے اتارا ہے کہ تو مجھے دکھاتا رہے میں تجھے دکھاتا رہوں، ارے تو یہ دکھاتا رہے کہ دیکھو میرے اللہ کی شان کیا ہے، اور میں یہ بتاتا رہوں دیکھو میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے، تو یہ بتاتا رہے کہ دیکھو مصطفیٰ کی بارگاہ کتنی بلند ہے، تو یہ کہتا رہے کہ دیکھو میرے خدا کی بارگاہ کتنی بلند ہے، تو یہ کہتا رہے کہ جب میرے خدا کی بارگاہ میں جانا تو بے ادبی سے سجدے سے سر نہ اٹھانا، بے ادبی نہ کرنا، کیونکہ بارگاہ خدا بڑی بلند ہے۔ میں یہ بتاتا رہوں تیرے غلاموں کو کہ جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا تو اپنی آواز کو حضور کی آواز سے اونچی نہ کرنا کہ بارگاہ مصطفیٰ بڑی بلند ہے، اپنے بلاوے کو حضور کے بلاوے جیسا نہ کرنا، حضور کو اپنی طرح سمجھ کر نہ بلانا۔ اگر حضور تم کو کھانے پر بلائے تو کھانا کھا کر فوراً واپس چلے جانا، میرے محبوب کو حیا آتی ہے کہ تم سے کہے اب چلے جاؤ۔ سورہ احزاب یہ جو بتایا میں نے، سورہ احزاب آیت نمبر 53 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، صحابہ سے خطاب کیا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن اٹھا کے دیکھیے سورہ احزاب آیت نمبر 53 فرمایا کچھ صحابہ اکرام آقا علیہ السلام نے دعوت فرمائی، صحابہ آتے کچھ جماعت ٹولیوں میں آتے، کھانا کھاتے، کھانے کے بعد کیجول ٹاکنگ میں لگ جاتے، کنٹینیوس باتوں میں لگ جاتے، جس سے کہ حضور کے امہات المومنین جو تھے ازواج مطہرات تکلیف، ارے میں تو شرم نہیں کرتا، میں کیوں شرم کروں، میں تو اللہ ہوں۔ فرمایا انیس بن علی حدیث، مجھے میں حق کہنے سے نہیں شرماتا، میں تو خدا ہوں۔ لہٰذا اگر آقا علیہ السلام کی شان کو سمجھنا ہے تو اپنا عقیدہ حضور کے ان کلمات مبارک پر قائم نہ کیا کرو کہ جب وہ بندگی کے مصلی پہ کھڑے ہو کر میرے حضور نیاز کرتے، اور اس جھکاؤ میں عاجزی میں انکساری میں عرض کیے جا رہے، عرض کیے جا رہے، عرض کیے جا رہے، یہ ان کی مناجات ہے، یہ ان کی مناجات ہے۔ سیکھا کرو تاکہ تم بھی راتوں میں مجھ سے ایسے بولو، لیکن کہیں ان کے جھکے جانے کو حضور کا مقام نہ سمجھ لینا، ان کے جھکے جانے کو آقا علیہ السلام کا مقام نہ سمجھ لینا۔ یہ نہ دیکھو کہ محمد مصطفیٰ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود کو میری بارگاہ میں کیسے دکھاتا ہے، ارے یہ دیکھو میں اس کو اپنی بارگاہ میں کیسے دکھاتا ہوں، میں مصطفیٰ کی قدر و منزلت کیسے بتاتا ہوں، میں مصطفیٰ کی شان کیسے بیان کرتا ہوں۔ فرمایا آؤ دیکھو جب میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے گلی کوچوں بازار میں چلتا پھرتا ہے، گلی کوچوں میں چلتا پھرتا ہے، تو میں اس کے چلنے پھرنے پہ شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ فرمایا سورہ بلد، فرمایا سورہ بلد میں آپ کا دینا غلام گئے، شاید لگی گے پھر بھی لکھا یہ کلام گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہو عشق میں پنایوں کہ جل کر کباب ہو، سبحان اللہ۔ ہو عشق میں پنایوں کہ جل کر کباب ہو، بے مثل بے مثال غزی لاجواب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تم رب کا انتخاب ہو عزت مآب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلامت رہے، سلامت رہے حاضری آستان، سلامت رہے حاضری
آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی ویلفیئر ٹیم پورے آل اوور ورلڈ میں کئی ممالکات میں کام کر رہی ہے، کئی کنٹریز میں کام کر رہی ہے، اور جیسے کہ آپ یوٹیوب پہ اگر جائیں گے تو صرف سید امین القادری ڈالنا آپ کے لیے کافی ہے۔ ہزاروں حضرت کی 1000 سے زائد آپ کو تقریریں حضرت کی مل جائیں گی یوٹیوب پر، اور ہر جگہ جہاں پر بھی جاتے ہیں نوجوانوں کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ جو نوجوانوں کی زندگی نالیوں میں، گٹروں میں، جوؤں کے اڈوں میں، سنیما خانوں میں گزر رہی تھی، الحمدللہ عز و جل وہ نوجوان آج چہرے پر حضور کی سنت سجا چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل وہ نماز آج صوم و صلات کے پابند ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ایک نہیں بلکہ لاکھوں نوجوانوں نے سید امین القادری قبلہ کے دست حق پہ توبہ کی، بیعت کی، توبہ کی، اور ایسی توبہ کی کہ ان میں سے کئی الحمدللہ مبلغ بن گئے، کئی مبلغہ بن گئی، کئی عالم بن گئے، کئی عالمہ بن گئی۔ الحمدللہ عز و جل سنی دعوت اسلامی لوگوں کو نمازوں کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ، مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے کے ساتھ چلنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو غریبوں کے لیے کام کرنے کی بھی ترکیب دیتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل الحمدللہ عز و جل آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں سنی دعوت اسلامی اس تحریک کے کام کو بڑھائے۔ آپ میرے بارے میں جو لوگ جانتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ میں تو ایک گوشہ نشین ادنا سا گناہگار، سیاہکار، خطاکار، بدکار فقیر تھا جو اپنے کمرے میں بند رہنا پسند کرتا تھا اور اپنی عبادتوں پہ مست رہتا تھا۔ لیکن ایک لوگ کہتے کہ مولانا اور فقیر کی نہیں بنتی، لیکن سید امین القادری کے 2 جملوں نے میری زندگی بدل دی، اور وہ 2 جملے یہ تھے کہ حضرت نے کہا کہ فوز العظیم صاحب، حضرت آپ تو زیادہ سے زیادہ جنگل میں جا کر شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال سکتے ہو، اتنا آپ کو مقام مل جائے گا، اب شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کا وقت گیا، اب اس نبی کی امت کو شیر بنانے کا وقت آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلام کی امت کو شیر بنانے کا وقت آ گیا، تو میدان میں نکل جاؤ۔ یہ 2 جملوں نے اس فقیر قادری محمد فوز العظیم قادری شتاری کی زندگی کو بدل کے رکھ دی، اور میں خود فیلڈ میں اتر کے شیونی ضلع میں، بالا گھاٹ ضلع میں گاؤں گاؤں جا کے اجتماع، تقریروں کے ذریعے، دین کی اشاعت کے ذریعے الحمدللہ ہم کام شروع کر چکے، کیونکہ جب تک یہ کام نہیں کریں گے دوسرے لوگ حکمت عملی کے ذریعے اور محبت بانٹ بانٹ کر نہ جانے کیسے کیسے لالچ دے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے، لیکن الحمدللہ سنی دعوت اسلامی یہ وہ جماعت ہے جو اعلیٰ حضرت کی طریقہ اور سنت پر سختی کے ساتھ عمل کرتے۔ الحمدللہ عز و جل یہ آگے بڑھ